ان دونوں آیات کے اندر اللہ پاک نے 9 چیزوں کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا یہ منع ہے، یہ شرک ہے۔ دوسرے نمبر پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے نہ پیش آنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر اولاد کو بھوک اور افلاس کے ڈر سے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے، قتل کرنا، جس طرح کے زمانہ جاہلیت میں لوگ اولاد کو قتل کرتے تھے، بالخصوص بیٹی کو تو زندہ ہی درگور کر دیتے تھے عار اور شرم کی وجہ سے۔ چوتھے نمبر پر بے حیائی کے کام کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ بے حیائی ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو، بند کمرے میں ہو یا بازار میں ہو، بے حیائی بہرحال بے حیائی ہے۔ ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے، پہلے میں اجمالاً آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ان آیات کے اندر اللہ نے 9 چیزوں کی حرمت بیان فرمائی۔ 5ویں بات جس سے منع کیا گیا ہے وہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنا، اور 6ٹھی بات یتیم کے مال میں سے مال کھانا، اس سے بھی منع کیا گیا، اور 7ویں ناپ تول میں کمی کرنا۔ 8ویں بات یہ ہے کہ ناحق بات کہنا، کہ بندہ حق بات نہ کہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور 9ویں بات یہ ہے کہ اللہ سے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا نہ کرنا۔ یہ 9 چیزیں ان آیات کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور یہ 9 کی 9 علامہ ذاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر کے اندر لکھا ہے کہ یہ 9 کے 9 ہی کبیرہ گناہ ہیں، اور سب سے پہلے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بھی جس گناہ کا ذکر کیا ہے وہ شرک ہی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ جیسی اللہ کی ذات ہے ویسا کوئی بندہ کسی بندے کو مان لے تو یہ شرک ہے، جیسی اللہ کی صفات ہیں ویسی کسی بندے کی صفات مان لی جائیں تو یہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات بھی باقی ہے، اس کی صفات بھی باقی ہیں، بندے اللہ پاک نے ان کو شان عطا فرمائی ہے، جتنا بڑا بندہ ہے اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے، لیکن جس طرح بندہ فانی ہے اس کی صفات بھی فانی ہے، اللہ باقی ہے اس کی صفات بھی باقی ہے، تو بندہ ویسی ذات اور صفات کسی بندے میں مان لے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جس بندے کو چاہے جتنی بڑی شان عطا فرما سکتا ہے، صرف الہ ہونا یہ اس کے ساتھ خاص ہے، معبود ہونا اس کے ساتھ خاص ہے۔ شان الوہیت کا کسی کو دیا جانا یہ محال ہے، ناممکن ہے، یہ کسی کو دی جا سکتی نہیں ہے، یا جیسی اس کی صفات قدیمی ہیں، ابدی ہیں، ازلی ہیں، ویسی کسی کو صفات نہیں دی جا سکتی۔ ہاں اللہ پاک بندوں کو شان عطا فرماتا ہے، لیکن وہ اس کی عطا کی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے عطا ہے، جتنی مرضی
اللہ بڑی عطا کر دے بندے کو، لیکن جیسی ذات جیسی صفات اس کی ہے ویسی اگر کسی بندے میں مان لی جائیں کہ وہ تو باقی ذات ہے، بندے کے اندر بھی صفات یا اس کی ذات کو باقی مان لیا جائے تو یہ شرک ہے۔ اور شرک، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک ظلم عظیم ہے، بندہ اپنی ذات پر ہی ظلم کر رہا ہے۔ ہر گناہ اللہ پاک نے چاہا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ پاک شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ اگر اس نے چاہا، اس کی دریائے رحمت جوش میں آیا تو کسی ایک نیکی کی وجہ سے اللہ پاک اس کے سارے گناہوں پر قلم پھیر، اس کی مشیت پر ہے، اس کی چاہت پر ہے، اس کی مرضی پر ہے۔ بہرحال شرک کی معافی نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ پاک اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ بنا دے گا۔